الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب الحلال واجب على كل مسلم۔ میرے محترم بھائیو دوستوں، انسان کے ساتھ ضروریات لگی ہے، زندگی کے ضروریات۔ بعض ضروریات وہ ہے جو اس کے ذاتی ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، تاکہ بدن کے اندر قوت برقرار رہے۔ اسی طرح بیماری کی صورت میں علاج معالجہ ہے، زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے شادی بیاہ، اسی طرح اور بھی ضروریات ہیں جس میں انسان مال خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ عبادات ہیں جس میں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض ضروریات وہ ہے جو دوسروں کے متعلق ہے لیکن ہوتے ہیں دوسرے بندے پر۔ مثال کے طور پر شادی کے بعد بیوی بچوں کا نان نفقہ، والدین ان کی جو ہے خدمت وغیرہ، اور اسی طرح ان کا علاج معالجہ، اور اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں بعض ضرورت مند، حاجت مند پڑوسیوں میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب جتنی بھی یہ کام میں نے گنوائے جو انسان کے ذات کے متعلق یا دوسروں کے متعلق، ان سب میں جو ہے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے، اس دولت، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے یہ استعمال کرتے ہیں، مختلف پیشے کسب یہ جو ہے اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ جو زندگی دی ہے یہ امانت ہے، اس کو میں ایسے گزاروں گا جیسے اللہ جل جلالہ کا حکم ہو، جیسے اللہ رب العزت کی مرضی ہو، اور میں نے اس کو وہاں سے بچانا ہے جہاں اللہ رب العزت نے مجھے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھو، اب روزی کمانے کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ کاموں کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کام کرنے کے، یعنی کچھ کسب ہیں جن کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں، کچھ کسب ایسے ہیں، پیشے ایسے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل حلال ہے، وہ واضح ہے وہ طریقے، اور کچھ حرام ہے وہ بھی واضح ہے، اور کچھ ان دونوں کے بیچ ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مشتبہ، وہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس کی حرمت اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں، وہ ہے سود۔ بہت سارے لوگ پیسے حاصل کرنے کے لیے سود والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ کتنا جو ہے قبیح عمل ہے، کتنا قبیح کام ہے، اور اللہ جل جلالہ نے کتنے سخت الفاظ میں ان سے ہم کو منع فرمایا ہے، اور کتنی بڑی دھمکی دی ہے اگر جو لوگ اس کو نہ چھوڑیں۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی وہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم سچ مچ میں ایمان والے ہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب دیکھو، اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ سود کی جو ہے حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب تھوڑے سے حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت جو ہے مذمت فرمائی ہے۔
یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم فی الاثر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے اور کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ تو جس پر اللہ کی رسول لعنت فرمائے تو وہ رحمت کا مستحق ہو جائے گا؟ یہ تو لعنتی بندہ ہے، لعنتی۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو بتاؤ ان پہ کون سی جو ہے پھر کس مخلوق کو اس پر رحم آئے گا؟ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درہم جیسے انسان جو ہے جانتے بوجھتے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، کھا لیا تو یہ 36 مرتبہ زنا کاری سے بھی بدتر ہے۔ یہ صحیح مسند احمد کی روایت ہے۔ کتنی سخت سزا ہے۔ آج مسلمان اس کو، کافروں کو چھوڑ دو، مسلمان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 73 دروازے ہیں، ان کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں میں زنا اور سود یہ رواج پا گیا، یہ دو چیزیں جس علاقے میں، جس گاؤں میں پھیل گئی، تو وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر دیا۔ اب دیکھو، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں ایسے لوگ، کسی بھی صورت میں ان کے اوپر اللہ پاک کے عذاب آ سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو سود کو جو ہے بڑھتا چڑھتا جو ہے دیکھ کر آدمی خیال کر لیتا ہے کہ میرا جو ہے مال بڑھ رہا ہے، یہ اس کی ایسی خام خیالی ہے، جبکہ اللہ رب العزت اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کم ہونے، سود خور کے مال کے کم ہونے اور تباہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکر، سخت گنہگار ہو۔ یہ اس میں جو یمحق اللہ الربا، اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محق گھٹانا، اس کا جو ہے تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سود خور بندے کا نہ حج قبول کرتا ہے اگر ان پیسوں کے ساتھ اس نے حج کیا، اور نہ اس کا صدقہ قبول کرتے ہیں، نہ جہاد قبول کرتا ہے، اور نہ صلہ رحمی، ان سارے چیزوں میں مال خرچ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندہ سود خور ہے تو یہ چاہے یہ کام جتنی بھی اونچی سطح پہ کرے، اللہ رب العزت اس کی یہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ ویسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے 10 درہم کا جوڑا پہنا ہو اور 10 درہم میں سے صرف 1 درہم حرام مال کا ہو، تو جب تک وہ بدن پر ہے تو اس کی جو ہے عبادات قبول نہیں ہوتی۔ آج اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب سود کسے کہتے ہیں یہ بھی جو ہے سمجھ لو۔ جس وقت قرآن کریم نے سود کو حرام قرار دیا، اس وقت اہل عرب میں سود کا جو ہے لین دین جو ہے متعارف اور مشہور تھا، اور اس وقت سود اسے کہا جاتا تھا کہ کسی شخص کو دی ہوئی قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی زیادتی کا مطالبہ کیا جائے۔ مثلا میں نے آج ایک شخص کو 100 روپے بطور قرض دے دیے، اور میں اس سے کہوں کہ 1 مہینے کے بعد جب یہ رقم آپ مجھے واپس کرو گے تو مجھے 102 روپے 103 روپے واپس کرو گے، اور یہ پہلے سے جو ہے طے شدہ ہوتا ہے، تو 1 ماہ کے بعد جب وہ 100 اور اس کے ساتھ 2 یا 3 روپے واپس کرے گا تو بس اس کو سود کہتے ہیں، قرض کے اوپر زیادتی۔ قال علیہ السلام کل قرض جر منفعۃ فہو ربا،
اور ایک میں اس طرح ہے کہ کل قرض جر نفعا حرام، تو اس کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی، اسی کو سود کہتے ہیں۔ پہلے سے جو ہے طے کرنے کی جو ہے شرط اس لیے لگائی کہ اگر پہلے سے کچھ کسی نے طے نہیں کیا، مثلا میں نے کسی کو 100 روپے قرض پر دے دیے اور میں نے اس سے مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے 102 روپے واپس کرو گے، لیکن واپسی کے وقت اس نے اپنی خوشی سے جو ہے 100 روپے دے دیے اور ساتھ ہی ساتھ دو تین روپے جو ہے وہ بھی واپس کر دی، لیکن طے نہیں تھا، اس نے بطور احسان اپنے طرف سے جو ہے دے دیے، تو یہ سود نہیں ہے اور حرام نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے نا آپ علیہ السلام، تو وہ قرض خواہ جب قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ علیہ السلام وہ قرض کچھ زیادتی کے ساتھ جو ہے بڑھاتا ہوا واپس فرماتے تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے، لیکن یہ زیادتی چونکہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لیے یہ سود نہیں ہے، اس کو سود نہیں کہا جاتا۔ حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حسن القضاء، ٹھیک ہے، یعنی اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا اور ادائیگی کے وقت اچھا جو ہے معاملہ کرنا اور کچھ زیادہ دے دینا، یہ سود نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم قضاء، ٹھیک ہے، یعنی تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض دیتے وقت یہ طے کر لے کہ میں جب واپس لوں گا تو زیادتی کے ساتھ لوں گا، اسی کو سود کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو سخت اور سنگین الفاظ کے ساتھ جو ہے حرام قرار دیا ہے، اور سورۃ البقرہ کے تقریباً پورے جو ہے 2 رکوع وہ اس سود کی حرمت پر جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری جو ہے امت مسلمہ کو خصوصاً اسلامی ممالک میں جو اس کو رواج دیا گیا ہے اور اس کے ختم کرنے کا نام بھی نہیں لیتے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے دے کہ بینکوں سے اور یہ سودی ادارے جتنی بھی سودی کاروبار وغیرہ ہے کہ یہ ختم کر دے اور حلال طریقے سے جو ہے پیسہ کمانا آئے، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔